السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر اس مدرسے میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ماں بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر لو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ اگر عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہدایت کے ضرور فیصلے فرمائے گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، اور آخرت کی زندگی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی اللہ پاک ہم سب کے لیے بہتر سے بہتر بنائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر سے وقت میں بتلانا یہ ہے، بہت سے لوگ اپنی زبان سے یہ کہتے بھی ہوں گے، اور آپ نے بھی ماں بہنیں کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ مہمان ہے، آیا ہے چلا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے ماں بہنیں، رمضان المبارک کا مہینہ مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم خود ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو قیامت تک بار بار آتا رہے گا، لیکن آئندہ رمضان میں ہمارے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے گزشتہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے درمیان میں موجود تھے، وہ اس رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب فرمایا ہے، اللہ اس کی ایک ایک گھڑی کی، اس کے ایک ایک دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔
फरमाए, एक वो दिन था हमारी ज़ुबान पर था कि रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है, फिर वो दिन भी हमारी ज़ुबान पर आया कि आज रमज़ान का पहला रोज़ा, और माँ बहनें आज रमज़ान मुबारक का 8वां रोज़ा, और वो दिन भी दूर नहीं है कि हम अपनी ज़ुबान से कहेंगे रमज़ान बिल्कुल जाने के करीब है, आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा, हम अपनी ज़ुबान से ये बात भी कहेंगे। लेकिन हकीकत ये है माँ बहनें, वक्त में से बरकत ख़त्म हो गई है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियां बयान फरमाई हैं। उनमें से एक निशानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई कि वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी, साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे, और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे, और मिनट सेकंड के बराबर हो जाएंगे। और माँ बहनें हम महसूस कर रहे हैं वक्त में से बरकत ख़त्म हो गई। एक जुमा गुज़रता नहीं, फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ान मुबारक का महीना गुजरा ही था, दूसरा रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। वक्त गुज़रने वाली चीज़ है, वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़े खुश नसीब है मेरे वो उम्मती, बड़ी अच्छी किस्मतों वाले हैं मेरे वो उम्मती जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमाए, मुबारक महीना नसीब फरमाए, और उस मुबारक महीने की मेरे वो उम्मती कदर कर ले, और अपने टूटे हुए रिश्ते को अल्लाह पाक से मजबूत कर ले, और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांग ले। ये अच्छी किस्मत वाले हैं, बड़े खुश नसीब हैं। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी बर्बादी है, बड़ी तबाही है मेरे उन उम्मतियों के लिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत, जिनका रमज़ान मुबारक का महीना भी गफलत में गुजर जाए, जिनका रमज़ान मुबारक का महीना भी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर जाए, जिनका रमज़ान मुबारक का महीना भी गुनाहों से वो रमज़ान के महीने में भी महफूज न रह सके। हमारे नबी ने फरमाया बड़ी हलाकत है, बड़ी तबाही है, बड़ी बर्बादी है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। माँ बहनें याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये रमज़ान का महीना नसीब फरमाया है। रमज़ान के महीने में अल्लाह के डर की मश्क हमसे करवाई जाती है। असल ज़िंदगियों में अल्लाह का डर ज़रूर होना चाहिए, अल्लाह का खौफ ज़रूर होना चाहिए। जो लोग अल्लाह से डरते हैं पूरी दुनिया उनसे डरती है, जो लोग अल्लाह से डरते हैं पूरी दुनिया उनसे डरती है, और जो अल्लाह से नहीं डरते हैं उनको फिर दुनिया वालों से डरना पड़ता है। इसलिए माँ बहनें इस महीने में जितना हो सके भलाई के काम, नेकी के काम, अल्लाह को राज़ी करने के काम ज़्यादा करते रहो। जैसे नेक अमल का सवाब बढ़ा दिया गया, एक नेकी करोगे तो फरमाया कि एक नफल नेकी फ़र्ज़ नेकी के बराबर शुमार होगी, एक फ़र्ज़ नेकी 70 फ़र्ज़ों के बराबर शुमार होगी। इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक के महीने में गुनाहों का वबाल भी बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में अगर गुनाह होते हैं, अल्लाह की नाफरमानी वाले काम होते हैं, तो अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों का वबाल भी ज़्यादा होता है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन सलीम लहू रमज़ान सलीमत लहू सना औ कमा क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका रमज़ान मुबारक का महीना सही सालिम गुजर गया। क्या मतलब है? रमज़ान के महीने में उसने अपने अल्लाह को नाराज़ नहीं किया है, रमज़ान का महीना उसका नेकियों में गुजरा है, रमज़ान का महीना उसका अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों में गुजरा है, रमज़ान का महीना उसका अल्लाह को खुश करने वाले कामों में गुजरा है, और हमेशा अपनी ज़ात को गुनाहों से, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचाता रहा। तो हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलीमत लहू सना, उसका पूरा साल सही सालीम गुजरेगा। सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह के डर की मश्क कर लो, नेक अमल की प्रैक्टिस अपने अंदर पैदा कर लो, गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस अपने अंदर पैदा कर लो, तो रमज़ान मुबारक के महीने में मश्क करने की बरकत से, प्रैक्टिस करने की बरकत से अल्लाह और 11 महीने हमारे लिए नेकी करना आसान फरमा देंगे, गुनाहों से बचना आसान फरमा देंगे। माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, अल्लाह ने हमें
قرآن کریم جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں ہماری زندگی کے ہر موڑ کو بیان کیا گیا ہے۔ کون سی زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، کون سی زندگی گزاریں گے تو ناکام ہوں گے، اور قرآن کریم کی باتوں کو واضح کرنے کے لیے، قرآن کریم کے پیغام کو واضح کرنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں تشریف لائے تاکہ ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ بتلائے، دنیا میں رہنے کا طریقہ بتلائے، اور دنیا میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ ساری باتیں ہمارے سامنے واضح فرما دے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، یاد رکھو میں نے کہا نا وقت گزرنے والی چیز ہے، وقت ٹھہرنے والا نہیں ہے، وقت گزر جائے گا، چاہے اعمال صالحہ میں زندگی گزرے گی تب بھی رمضان کا مہینہ تو گزرے گا ہی گزرے گا، اور چاہے گناہوں میں زندگی گزرے گی تب بھی رمضان کا مہینہ تو گزرے گا ہی گزرے گا، وقت نہیں ٹھہرے گا۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا ہے، دیکھو یہ رحمت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے، صرف ایک دن رحمت کے عشرے کا باقی رہ چکا ہے، اب مغفرت کا عشرہ شروع ہوگا۔ اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے، اللہ پاک معاف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ پاک حدیث شریف میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو پکار کر کہتے ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی، آج وہ مجھ سے سچے دل سے معافی مانگے۔ اللہ فرماتے، میرے بندوں اور میری بندیوں، تم سچے دل سے مجھ سے معافی مانگو گے، میں اپنے فضل و کرم سے تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حدیث شریف میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کے معنی یہ ہے، مرد ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عورت ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ آسمان پر فرماتے، میرے بندے اور میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کبھی کی ہی نہیں تھی۔ اللہ پاک ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار، اور حدیث شریف میں لکھا ہے اللہ پاک گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے وہ گناہ کیا ہے وہ زمین بھی وہ گناہ بھول جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ساری رات اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی معافی کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگ لے میں اسے معاف کر دوں۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی روزی کے معاملے میں پریشان، جس کو حلال پاکیزہ روزی کے معاملے نے پریشان کر دیا ہو، جس کے بزنس میں تنگی ہو، جس کے کاروبار میں تنگی ہو، آج وہ مجھ سے حلال پاکیزہ روزی کا سوال کرے، میں اپنے فضل و کرم سے اسے حلال پاکیزہ روزی عطا کر دوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہر ضرورت کا نام لے کر اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہو، تعویذ والے باپوؤں کے دھکے کھا کر تھک چکا ہو، آج وہ مجھ سے شفا مانگے، میں اسے شفا عطا فرما دو۔ ماں بہنیں، یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک ضرور عطا فرماتے ہیں۔ روزداروں کی دعائیں اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے باتوں میں سوال کر لیا کہ اللہ میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقدس پہاڑ پر، کوہ طور پر جاتے تھے، وہاں جا کر اپنے رب سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرے، اللہ جواب دے، اللہ سوال کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دے، اور اللہ پاک کی بات قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرے، اور اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتوں میں پوچھ لیا کہ میرے پیدا کرنے والے اللہ، میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، تیری آواز بہت صاف آ رہی ہے، اے اللہ میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، تیری آواز بہت صاف آ رہی ہے،
یہ تو بتا دے کہ تو مجھ سے کتنا قریب ہے۔ اے اللہ تیری آواز بہت کلیئر آ رہی ہے، بہت صاف آ رہی ہے، تو مجھے نظر نہیں آتا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں لیکن تو دکھتا نہیں، لیکن تیری آواز بہت صاف آ رہی ہے، اللہ یہ تو بتا دے کہ تو مجھ سے کتنا قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ قریب کے بارے میں سوال نہ کرو، قریب کے بارے میں سوال نہ کرو، بینی و بینک 70,000 حجاب من نور۔ اللہ فرماتے میرے نبی موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت 1000 سال کی۔ اللہ کے درمیان میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت 1000 سال کی۔ تو اندازہ لگاؤ کہ کتنی دوری ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھ سے بہت دور ہے۔ بظاہر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کا فاصلہ، ایک نور کے پردے کی مسافت 1000 سال کی، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھ سے بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ، ہاں میرے نبی موسیٰ تم مجھ سے بہت دور ہو۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تجھ سے اتنا بھی قریب کوئی ہوگا، تجھ سے اتنا بھی قریب کوئی ہوگا کہ تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو، تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ، وہ میرے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہوگی جن کو میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کروں گا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں وہ روزہ رکھیں گے، اور روزہ رکھنے کے بعد وہ افطار کے وقت مجھ سے دعائیں مانگیں گے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اس وقت ان کے اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ تو ماں بہن، اللہ پاک نے ہمیں وہ مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دکھ ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور ہوتا ہے۔ دنیا والے ٹینشن کو دور نہیں کر سکتے ہیں، دنیا والے ہماری تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے ہیں، دنیا والے ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا والوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ رو رو کر ہمارے دکھوں کو سنتے ہیں، رو رو کر ہماری تکلیفوں کو سنتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے ہنس ہنس کر بیان کرتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والے اللہ سے کہیں گے اللہ میں فلانی تکلیف میں ہوں، میں فلانی پریشانی میں ہوں، میں فلانے دکھ میں ہوں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے میری تکلیف کو دور فرما دے۔ ماں بہنیں ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرور ہماری تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ سے کہیں گے الہ العالمین میری اولاد میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میری فرما بردار نہیں ہے، تو میری اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اللہ ضرور اولاد کو فرما بردار بنائے گا۔ اگر اللہ سے کہیں گے الہ العالمین روزی کی تنگی کے معاملے نے پریشان کر دیا ہے، حلال پاکیزہ روزی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دے، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے حلال پاکیزہ روزی بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک ضرور ہمارے سوال کو پورا کریں گے۔ لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، جیسے یہ رمضان کا مہینہ آیا چلا بھی جائے گا، ہم روزہ رکھتے ہیں، ماں بہنیں تمہاری تو بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، تمہارا رمضان بہت قربانیوں میں نکلتا ہے۔ اللہ نے تم پر کیسا فضل فرمایا، کیسا رحم کا معاملہ فرمایا، کیسا اللہ رب العالمین نے تم پر احسان کا معاملہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ دینے کے بعد سہولتیں بھی دی کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے، وہ ساری باتیں بھی تمہارے سامنے آئی، لیکن حقیقت تو یہ ہے تمہاری بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ دن بھر کا بھوکا رہنا پیاسا رہنا، پھر افطاری کے وقت میں چولہے کے سامنے بیٹھنا، سحری میں اپنے گھر کے مردوں سے پہلے اٹھنا، سحری کو تیار کرنا، تیار کرنے کے بعد اپنے مردوں کو اٹھانا، یہ تمہاری کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ لیکن میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ صرف دن بھر کا بھوکا رہنا ہو جائے، دن بھر کا پیاسا رہنا ہو جائے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جو صرف راتوں کو جاگتے ہیں، ان کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا روزہ قبول کیسے
कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने हमारे रोज़े को कबूल कर लिया। हदीस शरीफ में लिखा है, बहुत सी मरतबा माँ बहनें हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, ज़ुबान हमारी चलती रहती है और ज़ुबान को रोकने की बड़ी ज़रूरत होती है। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी बतलाओ तो सही, नजात का रास्ता क्या है, छुटकारे का रास्ता क्या है, अल्लाह के अज़ाब से बचाव का रास्ता क्या है। तो उस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, कोई ऐसी बात ज़ुबान से न कहो जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने वाली है, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाली है। और अपने घर में रहो, बगैर ज़रूरत के घर से बाहर न निकलो, इसलिए कि बाज़ार में गुनाह होते हैं, वो बाज़ार शैतान के अड्डे होते हैं, तो बगैर ज़रूरत के घर से बाहर न निकलो। और तीसरी बात बयान फरमाई, अपने गुनाहों पर अल्लाह से रोते रहो, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, ज़िंदगी में गुनाह हुआ है, नाफरमानी हुई है, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो, ज़ुबान को कंट्रोल में रखो। हदीस शरीफ में लिखा है कि कभी कभी झूठ बोलना होवे या किसी की बुराई करना होवे तो बुराई करने से, किसी की पीठ पीछे बातें करने से और झूठ बोलने से रोज़ा टूट जाता है। टूट जाने का क्या मतलब है, रोज़े के बरकत तो समरात ख़त्म हो जाते हैं, दिन भर के भूखे भी रहे हैं, प्यासे भी रहे हैं, अल्लाह के लिए न हमने खाया न पिया, फिर हमको पिली फलानी एवी चेन, पिली फलानी एवी चेन, पिली फलानी एवी छे, ये कहकर अपने रोज़े को बर्बाद क्यों करें। माँ बहनें, अल्लाह से अपने रोज़े को कबूल करवाना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए हमारी ज़ुबान से कोई कलीमा ऐसा ना निकले जिससे हमारे रोज़े की बरकत ख़त्म हो जावे और हमारे नेक अमाल के समरात ख़त्म हो जावे। तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है, एक सहाबी ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। एक सहाबी फरमाते हैं कि जब तुम अपने दिल में सख्ती महसूस करो, यानी दिल सख्त हो गया है, दिल सख्त होने का क्या मतलब है, अल्लाह के कुरान का दिल पर कोई असर नहीं होता है, जन्नत और जहन्नम को सुनते हैं लेकिन दिल पर कोई असर नहीं होता है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों को सुनते हैं लेकिन दिल पर कोई असर नहीं होता है, क़ब्र के हालात को सुनते हैं लेकिन दिल पर कोई असर नहीं होता है, क़यामत का मंजर सुनते हैं लेकिन दिल पर कोई असर नहीं होता है। तो फरमाया, सहाबी ने फरमाया, जब तुम्हारा दिल सख्त हो चुका हो और बदन कमज़ोरी महसूस करने लगे, बदन में तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगे, अभी तो एक बीमारी का इलाज नहीं किया था फ़ौरन दूसरी बीमारी शुरू हो गई, दूसरी बीमारी का इलाज नहीं किया था फ़ौरन तीसरी बीमारी शुरू हो गई, यानी बदन जिस्म तुम्हारा बीमारियों का मजमुआ बन जाए, बीमारियों का ज़ख़ीरा बन जाए कि जिस्म पर तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की तकलीफ़ें हैं, तुम्हारा जिस्म कमज़ोर हो रहा है। और फरमाया कि अगर तुम अपने रिस्क में कमी को महसूस करो, रिस्क में तंगी, पता नहीं पैसा आता है उससे ज़्यादा चला जाता है, यानी रोज़े की बरकत ख़त्म हो गई है, पैसों में से बरकत ख़त्म हो गई है, माल में से बरकत ख़त्म हो गई है, तो सहाबी फरमाते हैं, यकीन कर लेना तुमने अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात कही है जो किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाली है, यानी ऐसी बात अपनी ज़ुबान से निकाली है जिसका न कोई दीनी फ़ायदा है न कोई दुनियावी फ़ायदा है। इसलिए माँ बहनें, जितना हो सके अपनी ज़ुबान को रमज़ान मुबारक के महीने में कंट्रोल में ज़रूर रखना चाहिए, बल्कि हमेशा अपनी ज़ुबान को बचाए रखना चाहिए। हमारे पास वो अमल भी नहीं कि हम अल्लाह की बारगाह में पेश कर सके। हमें कौन से दिन का रोज़ा माँ बहनें याद है या कौन सी रात की तरावी हमें याद है कि हम उस तरावी पर अल्लाह के सामने ये कह सके कि अल्लाह फ़लानी तरावी के सदक़े में तू मुझे माफ़ फरमा दे या फ़लाने रोज़े के सदक़े में तू मुझे माफ़ फरमा दे। हमारे पास वो हकीकत वाले अमाल तो नहीं, टूटे फूटे अमाल हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। बस अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में मंजूर फरमा ले, अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। लेकिन मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, शैतान हमारा कट्टर दुश्मन, और कुरान करीम में अल्लाह पाक ये बात बयान फरमाते हैं, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और एक कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह क्या फरमाते, शैतान तुम्हारा दुश्मन, तुम भी इसको अपना दुश्मन समझो, शैतान से दोस्ती न करो। शैतान की सबसे पहली कोशिश तो ये रहती है कि वो किसी को भी अच्छा काम करने नहीं देता है, किसी को भी नेक अमल करने नहीं देता है, बल्कि हमेशा शैतान हमले करते रहता है और हमेशा शैतान बुराइयों की तरफ ले जाता है। बल्कि माबेन उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि शैतान मरते वक्त भी यही कोशिश करता है, अगरचे पूरी ज़िंदगी ईमान के साथ गुजरी हो, अगरचे पूरी ज़िंदगी आमाल साले
صالحہ کے ساتھ گزری ہو، لیکن اس کی یہ کوشش ضرور رہتی ہے کہ یہ دنیا سے جانے والا یا یہ دنیا سے جانے والی ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، بلکہ ایمان کا انکار کر دے، کلمے کا انکار کر دے، اللہ کو ایک ماننے کا انکار کر دے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا انکار کر دے۔ یہ شیطان کی فل کوشش رہتی ہے، فل شیطان کی یہ محنت رہتی ہے۔ لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، چونکہ ابھی تو شیطان قید ہو گئے رمضان کے مہینے میں، لیکن شیطان نے نفس پر وہ اثر چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ 12 مہینے میں سے 11 مہینے میں ہم گناہوں کے عادی ہوتے ہیں، تو شیطان اپنے اثرات نفس پر بھی چھوڑ کر جاتا ہے۔ پہلی شیطان کی کوشش تو یہ رہتی ہے کہ ہم نیک عمل نہ کریں، ہم اچھا کام نہ کریں، لیکن جب کوئی انسان ہمت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے نیک عمل کر لیتا ہے، تو پھر شیطان کی دوسری کوشش یہ رہتی ہے اس نیک عمل کو برباد کر دیا جائے، اس نیک عمل کو تباہ کر دیا جائے، اس نیک عمل کو ضائع کر دیا جائے۔ تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اپنے روزے کو ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں کسی کی برائی کرنے سے بچتے رہو۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کا سفر کروایا، اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بھی نظارے کیے اور جہنم کے بھی نظارہ کیے، اور جہنم میں امت کے اعمال کے نتیجے میں جو سزائیں مل رہی تھی، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سزائیں بھی بتلائی گئی۔ ہمارے نبی نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ہی ناخن سے اپنے ہی جسم کو نوچ نوچ کر، اپنے ہی جسم کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی جسم کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں؟ اس وقت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب، یہ آپ کی امت کی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والے لوگ ہیں، کسی کو بدنام کرنے والے، کسی کو ذلیل کرنے والے، کسی کی عزتوں سے کھیلنے والے لوگ ہیں۔ تو ماں بہن بھوکا پیاسا تو ہم رہ نہیں سکتے ہیں، کیوں اپنے عمل کو برباد کرے؟ ایک حدیث میں لکھا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ماں بہن سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ جنتی ہیں، اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ کامیاب ہے، اور الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے۔ قیامت میں کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ اپنے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں ایسی دیکھیں گے جن کو انہوں نے دنیا میں نہیں کی تھی۔ جیسے نامہ اعمال کسی کو ملا ہے، وہ اپنے نامہ اعمال میں تہجد کی نماز دیکھے گا، حالانکہ دنیا میں تو اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ وہ اپنے نامہ اعمال میں عمرہ دیکھے گا، حالانکہ دنیا میں تو اس نے عمرہ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے نامہ اعمال میں حج دیکھے گا، حالانکہ دنیا میں اس نے حج نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے نامہ اعمال میں صدقات و خیرات دیکھے گا، حالانکہ دنیا میں اس نے صدقات و خیرات نہیں کیا۔ بہت سی نیکیاں اپنی نامہ اعمال میں ایسی دیکھے گا جس کو اس نے دنیا میں نہیں کیا تھا۔ تو کل قیامت میں وہ اللہ سے سوال کریں گے، اللہ ہم نے تو دنیا میں ایسے کوئی اعمال نہیں کیے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا فضل کا معاملہ کیوں ہوا ہے، ایسا کرم کا معاملہ کیوں ہوا ہے، احسان کا معاملہ کیوں ہوا ہے؟ اس وقت اللہ فرمائیں گے، او میرے بندو، او میری بندیوں، سن لو، دنیا میں لوگ تمہاری پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے تھے، تمہاری پیٹھ پیچھے غیبت کیا کرتے تھے، تمہاری پیٹھ پیچھے باتیں کیا کرتے تھے، تو تمہاری پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے لیکن وہ نیکی بھی کرتے تھے، تو ان کے سارے نیک اعمال کو میں نے تمہیں دے دیا ہے، اور تمہارے سارے گناہ ان کے سر پر ڈال دیا ہے۔ تو ماں بہنیں کیوں اپنے روزے کو برباد کرے، کیوں اپنی تراویح کو برباد کرے، کیوں اپنی تلاوت کو برباد کرے، کیوں اپنی دعائیں کو برباد کرے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 آدمی کی دعا بالکل بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ 3 آدمی چاہے کتنا بھی اللہ کے سامنے روئے، کتنا بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، 3 آدمی کی دعا بالکل قبول نہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والا، مسلمانوں کی بڑھ چڑھ کر غیبت کرنے والا۔ نمبر 2، حرام کے لقمے کھانے والا، حرام کے لقمے کھانے والوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، اپنے دل میں دشمنی رکھنے والا، اپنے دل میں حسد رکھنے والا، اپنے دل میں کینہ بغض رکھنے والا، اپنے دل میں جلن رکھنے والا، اس کی دعا بھی بالکل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ماں بہنیں آج سے دل میں نیت کر لو،
اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ رمضان کا مہینہ تو آیا ہے، چلا جائے گا اور آئندہ بھی آئے گا، لیکن آئندہ ہمارے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں آئندہ ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے زندگی جہاں تک رکھی ہے ہمیں بار بار عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دینا، اور اس مہینے میں ایک رات شب قدر بھی آئے گی، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہیں۔ آخری عشرے کا اعتکاف کی اللہ پاک توفیق دے دے۔ آخری عشرے کا اعتکاف عورتیں اپنے گھر میں رہ کر سکتی ہیں، تو باتیں کرنے پر تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ سن لو، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ افطاری کے 10 منٹ پہلے اپنے کچن کو چھوڑ دو، اپنے کچن کو چھوڑ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرو، اس وقت قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ کھانا پینا تو ہم اور 11 مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ تو اصل عبادت کا مہینہ ہے، نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی عافیت نصیب فرمائے اور مرنے کے بعد بھی عافیت کے اللہ پاک ہم سب کے لیے فیصلے فرمائے۔ اس مہینے میں جنت کو جتنا ہو سکے اللہ سے زیادہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، میرا وہ امتی جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے کسی سے بات کرنے سے پہلے، اور 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے کسی سے بات کرنے سے پہلے۔ اگر فجر کے بعد پڑھا ہے اور دین میں انتقال ہو گیا، اللہ پاک اسے جہنم سے آزادی نصیب فرما دیں گے اور شہیدوں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھا ہے اور اس رات میں انتقال ہو گیا، اللہ پاک اسے جہنم سے آزادی سنا دیں گے اور اللہ پاک اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اور بہت سے لوگ جادو اور جنات کے پرابلم میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ لوگ جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک انہیں جادو، جنات اور آگ کی تمام حملوں سے، آگ کے تمام حملوں سے، آگ کی تمام تکلیفوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ تو خاص طور پر مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرو، رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکے تلاوت زیادہ کرو، ہو سکے ایک قرآن کریم تو ضرور مکمل ہو جانا چاہیے، ایک قرآن کریم ضرور پڑھو۔ اور ماں بہنیں دیکھو، فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، اللہ کی ذات علی سے امید اللہ پاک بڑا خوش ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور یہ فجر کی نماز صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں، رمضان کا مہینہ چلے جانے کے بعد بھی پڑھنی ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھو، سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، سورہ یاسین شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب نصیب فرمائے گا، اور زندگی بھر کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے گا، اور دین بھر کے کاموں میں اللہ پاک ہمارا مددگار ہو جائے گا۔ تو سورہ یاسین شریف کی روزانہ تلاوت کرو، رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، جس کی برکت سے دین بھر کی تھکاوٹ جو محسوس ہوئی ہے وہ تھکاوٹ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ جتنا ہو سکے معمولات کا اہتمام کرو، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھو، سورہ سجدہ پڑھو، ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھو، عصر کے بعد سورہ نبا پڑھو۔ جو ماں بہنیں پڑھی ہوئی ہیں ضرور ان صورتوں کا پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ کے قرآن سے دلی محبت رکھے، گھر میں اپنے بچوں کے سامنے تھوڑی دیر تعلیم کو زندہ کرو، تعلیم زندہ کریں گے، اپنے معصوم بچوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنائیں گے تو یہ تمہارے معصوم بچے تمہارے بھی فرما بردار ہوں گے، اللہ کے بھی فرما بردار ہوں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے موبائل کا کم سے کم استعمال، میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل کو ہاتھ میں نہ لو، بقدر ضرورت ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ یہ موبائل کا مہینہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے قرآن کو ہاتھ میں لیا کرو اور موبائل کے پیچھے پاگل مت بنے رہو، اپنے بچوں کو بھی موبائل کے پیچھے برباد اور تباہ نہ کرو۔ بہت سے بچے موبائل کے پیچھے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، کینسر کی بیماریوں کے شکار ہو گئے۔ بہت سی مائیں اپنے بچوں کو لے کر آتی ہے، کہتی دیکھو نا مولانا میرے چھوٹے بچے کو نظر لگی ہے یا کوئی جنات کا اثر ہے یا کوئی جادو کی پرابلم ہے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کی بندی موبائل دیکھتا ہے؟ کہا ہاں موبائل تو بہت دیکھتا ہے، پورے دن موبائل دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی جنات کا اثر نہیں، کوئی جادو کا پرابلم نہیں، کوئی بری نظر نہیں،
یہ زیادہ موبائل دیکھنے کی نحوست ہے کہ بیماریوں کے بچے شکار ہوتے جاتے ہیں۔ اور تربیت کے دور میں یاد رکھو ماں بہنیں، تربیت کے دور میں ایک مرتبہ موبائل ہاتھ سے چلا گیا واپس آ جائے گا، لیکن تربیت کے دور میں ہمارے بچے ہاتھ سے چلے گئے پھر وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو ضرور ٹائم دو، اپنے بچوں کے پاس بیٹھو، اپنے بچوں کو دین کی باتیں سمجھاؤ۔ یہ کچھ ضروری باتیں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے میرے دل میں ڈالی ہے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ میرے لیے بھی عمل کرنا آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، ہمارے دلوں کو مخلوق کی دشمنی سے پاک صاف فرمائے، اور دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت اسی وقت آ سکتی ہے جب ہمارا دل مخلوق کی دشمنی سے پاک صاف ہوگا۔ جس دل میں مخلوق کی دشمنی بھری ہوئی ہوتی ہے اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اپنے دل کو بھی پاک صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے دل کو پاک اور صاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔